چونکہ یہ مسلم ملکوں کا اجلاس صرف یکجہتی مذمتوں اپیلوں تجویزوں اور مطالبوں تک محدود ہے آپ سمجھتے ہیں یا کیا اسلامی ملک سفارتی سطح پر اسرائیل کو لگام ڈال سکیں گے یا جو ہم بار بار اپنے پروگرام میں بھی یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ محض گپ شپ بات چیت تک محدود رہیں گے یا واقعی مسلم امہ متحد ہو کر اسرائیل کو لگام ڈالے گی؟ دعا دیکھیں میرا نہیں خیال کہ مسلم امہ جو ہے وہ اسرائیل کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. اگر بگاڑ سکتی ہوتی تو اب تک بگاڑ چکی ہوتی. دیکھیں اسرائیل جو ہے اس نے یو این کا جو چارٹر ہے وہ چارٹر جو ہے وہ سوورن ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. وہ چارٹر بیس ہے سوورن ایکویلٹی کے اوپر کہ تمام ممالک جو یو این کے رکن ہیں وہ خود مختار ہیں اور ایکولی خود مختار ہیں. اب اسرائیل نے کیا کیا؟ غزہ کے اوپر جو کر رہا ہے وہ تو وہ کر ہی رہا ہے. ہم نے دیکھا ایک سوورن ملک لیبنان کے اوپر اس نے اٹیک کیا. کسی نے اس کا کیا کر لیا؟ اس نے سیریا میں شام کے اوپر اس نے اٹیکس کیے. وہاں پہ ایون اسرائیل کے جو ہے وہ سفارت خانے کو جو ہے ٹارگٹ کیا. مسلم امہ نے کیا کر لیا اس کا؟ اس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. ایک اور سوورن ملک کے اوپر اٹیک کیا. کیا کر لیا مسلم امہ نے اس کا؟ اب قطر کے اوپر اٹیک کیا. ایک اور سوورن اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کیا. کیا کر لیا؟ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں نکلا کیا ہے؟ اس میں مذمت کے علاوہ اور بین الاقوامی برادری سے یہ اپیل کرنے کے علاوہ کہ جی ایکشن لیا جائے. کیا ہوا؟ دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، وہ اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کے گرد ان کی فورن پالیسی گھومتی ہے. یہی قطر تھا. اب دیکھیں ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی مجھ سے پوچھ کے اسرائیل نے یہ کارروائی نہیں کی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ جی اب کے بار جو ہے وہ قطر جو ہے اسرائیل جو ہے دوبارہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گا. تو پہلے آپ سے اس نے پوچھ کے نہیں کی تو کیا گارنٹی ہے کہ اب کے بار وہ دوبارہ نہیں کرے گا؟ تو ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کو جب پوری دنیا نہیں روک پائی. آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر دفاع کے خلاف جو ہے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے. اس کو جو ہے وہ امریکہ سرکار نے ان کے ججز کے اوپر پابندیاں لگا دی اور فردر ایکشن کا کہہ دیا کہ جی اور ایکشن لیں گے اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف کارروائی نہ روکی. جی اسرائیل کا کیوں کوئی نہیں جو ہے اس کو کچھ کہہ سکتا؟ بیکاز ایشو یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور امریکہ کی شے پہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کی شے پہ کر رہا ہے. آج جو ہے یو این کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے غزہ میں. کیا کر لیا آپ نے اس کا؟ تو ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شترے بے مہار ہے. وہ ایک اس کو کوئی بھی لگام جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا. اب بھی نیتن یاہو نے یعنی قطر پہ اٹیک کر کے اس کے بعد آپ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھیں. اس میں اس نے کیا کہا کہ جی یہ تو قطر ہے، جہاں جہاں مجھے پتا چلے گا کہ یہاں پہ حماس کے لوگ بیٹھے ہیں میں وہاں کارروائی کروں گا. اور پریسیڈنٹ کیا وہ سائیڈ کرتا ہے کہ جی جس طرح سے امریکہ نے 9/11 کے بعد پاکستان میں جا کے کیا، افغانستان میں کیا، تو اسی طرح میں بھی جا کے کروں گا. تو وہ اس کی دیکھیں وہ اتنی دیدہ دلیری ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہ جو گلوبل گورننس سسٹم ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسٹیبلش کیا تھا، اور یہی امریکہ سرکار ہے، یہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک گلوبل گورننس سسٹم جو ہے وہ لے کے آئے تھے. یو این جس کے مرکز میں تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ جی دنیا میں جنگیں روکنا ہے، دنیا میں اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور گلوبل چیلنجز کو اکٹھے ہو کے. لیکن وہ گلوبل گورننس سسٹم میرے خیال میں وہ ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا یہ کہ یونیلیٹرلزم ہے، ملٹی لیٹرلزم کی بات نہیں ہے. یونیلیٹرلی اسرائیل کر رہا ہے، یونیلیٹرلی کر رہا ہے. وہ جا کے لیبنان میں بھی اٹیک کرے گا، وہ سیریا میں بھی کرے گا، وہ ایران میں بھی کرے گا، وہ قطر میں بھی کرے گا. اور اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ پھر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا.
یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ایک گلوبل گورننس سسٹم جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ جی جنگیں بند کرنی ہیں، وہ گلوبل گورننس سسٹم فیل ہو گیا ہے. فیل اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے ویسٹرن اتحادی جو ہیں وہ اس میں یونیلیٹرلزم کی طرف ہیں کہ جی جو ہم یعنی وہ جو رول بیس آرڈر ہے اس کے رول ہم طے کریں گے، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. تو اس وقت میرے خیال میں جو ایس سی او کی سمٹ ہوئی چائنا میں، اس میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بہت اچھا ایک انیشیٹو دیا گلوبل گورننس انیشیٹو کے نام سے، کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ سوورن ایکوالٹی کے اوپر ہے، ملٹی لیٹرلزم کے اوپر ہے، گلوبل رول آف لا کے اوپر ہے. یہاں پہ اس وقت وہ پرانا سسٹم اگر آپ اقوام متحدہ کی طرف دیکھیں گے نا تو وہ سید محمد جعفری کی ایک بڑی اچھی نظم تھی، اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یو این او میں یو ایس کا یو ہے اور باقی نو ہی نو. تو یو این میں اس وقت صرف امریکہ کا یو ہے اور باقی سب دنیا کے لیے جو ہے نا وہ باقیوں کو وہ وعدہ فردا پہ ٹرخانے کے فن میں فرد ہے، وہ والی بات ہوگی. ہمیں آپ کو باقی ممالک اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایاز صاحب، حملوں کی مذمت کافی نہیں، اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا، جس طرح وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی. آپ کے خیال میں اب یہ جو تجاویز دی گئی ہیں، خاص طور پر نیٹو طرز کے اجتماعی دفاعی نظام کی تجویز کا کہا گیا ہے، اسرائیل کی رکنیت اقوام متحدہ سے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھی اسی طرح ہوگا؟ اور اگر ایسے ہو جاتا ہے تو کیا اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ مسلم امہ یا امہ جو بھی ہے، خدا کے لیے اس سے باہر آ جائیں. یہ بہت ٹو مچ ہو گیا. ہم اس پہ یہ کلیشے بن گیا ہوا یقین کریں کہ جی وہ پتہ نہیں وہ مسلم امہ کبھی ہوا کرتی تھی، ہوتی ہوگی، میں نے تو نہیں دیکھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور جو یہ مطالبات ہیں یہ ترلے ملتے ہیں نا کہ خدا نہ آ جائے، رکو اینو یار، یہ کر لیں وہ کر لیں، رکنیت اس کی کر دیں. اسحاق ڈار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور مجھے تو جو مزہ آ رہا ہے نا اس میں ساری سچویشن میں، کہ ایک تو کرکٹ کے حوالے سے انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ خیر بعد میں بات کریں گے، وہ شہباز شریف کے جانے پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے وہاں انڈیا میں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی عرب ممالک کا اجلاس، اس میں شہباز شریف کیا کر رہا ہے؟ وہ اور ملاقاتیں بھی کر رہا ہے اور اس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے. میں تو اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں. باقی تو وہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے ان اجلاسوں کے بعد جو اعلامیہ آنا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوتا ہی نہیں ہے. یہی ہوتی ہیں کہ جی وہ اب آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے، وہ پھر آ جاتا ہے. اسرائیل ایٹ ول جس ملک میں چاہ رہا ہے وہ اسلامی ملک میں حملہ کر رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ایران میں اس نے کیا، قطر جہاں پہ امریکی اڈے ہوں وہاں پہ وہ کر دے. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مطلب میرے پاس کوئی وہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ قطر کی حکومت کو بھی بتا کے کیا ہوگا اس نے. مطلب میں بلا وجہ ہی میرا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس لیول پہ جا کے وہ کر رہا ہے، اور آپ نے سارے ممالک اکٹھے کر لیے اور اعلامیہ آپ کے سامنے ہے. کہ اعلامیہ میں ترلے منتوں کے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل کا آپ وہ کہتے ہیں نا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک امریکہ اس کے ساتھ